السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ صحیح بات کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد اور جمع دونوں صیغے استعمال کر سکتے ہیں۔ واحد تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس لیے ایک استعمال کر سکتے ہیں، اور جمع کا صیغہ یعنی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بھی استعمال کرنا جائز ہے، اور یہ تعظیماً اور ادباً بولا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کئی اللہ تعالیٰ ہیں، بلکہ تعظیماً اور ادباً اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے بھی درست ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے صیغہ جمع استعمال فرمایا۔ فرمان خداوندی ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ ایک اور آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن شریف کو شب قدر میں اتارا۔ اور ایک آیت دیکھیے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بے شک ہم انسان سے اس قدر قریب ہیں کہ اس کے رگ گردن سے بھی زیادہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے جس حدیث کے بارے میں پوچھا ہے وہ روایت ترمذی شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، اور اسی میں ہے کہ ولا يزيد في العمر الا البر، یعنی تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی ہے مگر دعا، اور عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی ہے مگر نیکی۔ مگر اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ محققین کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قضا و تقدیر بدلتی نہیں، اگر بدلتی تو دعا سے بدل جاتی، یعنی تقدیر کی پختگی کو اور اس کے اٹل ہونے کو اصل اس حدیث میں بتانا مقصود ہے، اور دعا کی اہمیت کو بھی ذہن نشی کرانا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا، اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تقدیر بدل سکتی تو دعا بدل سکتی تھی، مگر تقدیر کسی حالت میں نہیں بدلتی، یہ امکان کا بیان ہے۔ علماء شارحین نے اس حدیث کی شرح میں یہی لکھا ہے۔ البتہ ایسی چیزیں، تقدیر کا وہ حصہ جس کو تقدیر مبرم نہیں بلکہ تقدیر معلق کہتے ہیں، یعنی کسی کام پر اللہ نے اس کام کو، اس فیصلے کو معلق کر دیا ہے کہ اگر دعا کی جائے گی تو یہ فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے، یا فلاں بندہ فلاں کام کرے گا تو یہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر تقدیر میں اسی طرح کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے تو پھر وہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے، جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے وہ فیصلے جو تقدیر مبرم ہیں، جس کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ انسان کی کسی دعا سے یا کسی چیز سے تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی زبان پر کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ لفظ جاری ہو جاتا ہے
کہ میری بدقسمتی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، تو کیا اس طرح کا جملہ کہنا صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا شائبہ نکلتا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، خیر و شر سے متعلق اس کا ہر فیصلہ حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے ہم کو وہ حکمت و مصلحت معلوم نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے قل کل من عند اللہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ ہر چیز چاہے نیکی ہو یا بری ہو سب اللہ کی طرف سے ہے، سارے فیصلے اللہ کے ارادے پر منحصر ہیں، کسی انسان سے کسی انسان کا اس فیصلے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں مجھے بتا دیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی تو پھر فرمایا صدق، انہوں نے کہا کہ سچ فرمایا، یعنی تم ایمان رکھو اللہ پر اور ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور ایمان رکھو تقدیر پر، چاہے وہ بھلی ہو یا بری ہو۔ یہ روایت مسلم شریف میں۔ اسی ضمن میں یہ سوال بھی بڑا اہم ہے، جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد زندہ رہتی ہیں ان کو بدبخت سمجھا جاتا ہے، بد نصیب سمجھا جاتا ہے، اور جو عورتیں شوہر کی زندگی میں انتقال کر جاتی ہیں وہ خوش نصیب مانی جاتی ہے، سہاگن کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ خیال بالکل صریح غلط ہے اور اسلام کے بالکل منافی ہے، اللہ پر ایمان کے منافی ہے، کیونکہ خوشبختی اور بدبختی انسان کے اچھے اور برے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، کسی کے پہلے یا بعد میں مر جانے پر نہیں۔ خواہ عورت شوہر کی زندگی میں مرے یا شوہر عورت کی زندگی میں مرے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، موت اور حیات کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اصل انسان کے لیے اچھائی یا برائی یا خوشبختی یا بدبختی انسان کے اپنے ذاتی اعمال پر منحصر ہے۔ ایک روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وقصر عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل کمزور ہو، ایسا انسان بد نصیب ہے۔ تو اصل چیز انسان کا عمل ہے، انسان کو لمبی زندگی ملے اور اچھے اعمال کی توفیق ملے تو اس سے بہتر کوئی انسان نہیں، اور انسان کو لمبی زندگی ملے اور عمل کی توفیق حاصل نہ ہو یا برائیوں میں مبتلا رہے تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں۔ ایک سوال یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھ جب کبھی پھر پھر کرتی ہے تو بائیں آنکھ میں اگر اس طرح کی پھڑپھڑاہٹ ہو تو کسی خطرے کی علامت ہے، اور دائیں آنکھ میں ہو تو اچھی علامت ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں واہیات ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں، مسلمان کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں، اسلام ایسی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر کہا گیا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا اور آقا ہے، اور اللہ ہی پر تمام مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت اس کی صراحت کی ہے کہ تمام حادثات اور تمام واقعات اللہ کے فیصلے سے پیش آتے ہیں۔ انسان کو اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، ہماری موافقت اور مخالفت سے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بدشگونی جائز نہیں اسلام میں۔ نیک فعل کی تو گنجائش ہے، لیکن بدشگونی کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ نظر اتارنے کے لیے سرخ مرچیوں کو جلا کر اس گھماتے ہیں، متاثرہ انسان کے گرد گھماتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ صرف طریقہ علاج ہے اور کوئی عقیدہ اس سے ساتھ متعلق نہیں ہے، اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے تو اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ کسی قسم کے شرکیہ کلمات وغیرہ سے کا استعمال نہ ہو۔ لیکن اگر گھماتے ہوئے مرچ کو گھماتے ہوئے اگر کوئی شرکیہ کلمات کا استعمال ہو رہا ہے اور پھر وہ شرکیہ کلمات پڑھ کر دم کیے جا رہے ہیں تو یہ بلا شبہ ناجائز ہے اور یہ شرک ہے۔ ہر حال میں اس سے بچنا ضروری ہے اور گناہ ہے۔ نظر اتارنے کا بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ سورہ قلم، قرآن کریم میں سورہ قلم کی آخری 3 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذکر للعالمین، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ یا پھر سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ یہ حدیث پاک میں ایک دعا منقول ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو پڑھ کر دم کرنے سے نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض علماء نے معوذتین کے ساتھ قل هو اللہ احد والی صورت کا بھی اضافہ کیا، اور بعض نے قل یا ایھا الکافرون کا اضافہ کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چاروں صورتوں کو پڑھ کر کے متاثرہ انسان پر دم کیا جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مشہور ہے کہ موسم کی پہلی بارش میں نہانا یہ مستحب ہے، کیا اس طرح کی کوئی چیز شریعت میں موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تو آپ نے اپنے بدن مبارک کے بعض حصے کو کھول دیا۔ ہم نے آپ سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے اسے ابھی پیدا فرمایا ہے، تو اس سے تبرک حاصل کرنا چاہیے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں اور سنن ابو داؤد میں اور مسند امام احمد ابن حنبل وغیرہ کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ آپ کا یہ عمل پہلی بارش میں نہانے کے استحباب پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی اس سنت پر عمل کرنا چاہے اور پہلی بارش میں نہائے تو یہ مستحب ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اس مستحب پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بالکل انسان ننگا نہ ہو اور بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی محظورات کے ارتکاب کی کسی بھی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔